بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا بھر میں ریل پر سفر کرنے والے کروڑوں لوگوں کو بعض ایسی باتیں شاید آج تک معلوم ہی نہیں ہوں گی جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ ایسے دلچسپ واقعات و مناظر ہیں جنہیں دیکھ اور سن کر آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے، واہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہی ہے اور ہوتا رہے گا۔ آئیے ایسے واقعات کا ریل کے ابتدائی دور سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے آنے پر لوگ پہلے اس سے خوفزدہ اور متجسس دکھائی دیتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے معاشرے، اخلاقیات، جسمانی صحت یا بہت سی دوسری چیزوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی نظریات انہیں خوف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ٹرین کے آغاز میں بہت سے لوگ 50 میل فی گھنٹہ یعنی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنکھوں میں پانی بھرنے والے سفر سے جسم کو لاحق خطرات کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایسے نظریات تھے کہ انسانی جسم محض تیز رفتاری کی وجہ سے پگھل جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک خیال یہ تھا کہ خواتین کی رحمدانیاں ان کے جسم سے نکل جائیں گی، کیونکہ خواتین اتنی تیز رفتاری اور تیز ہوا کا دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ غلط ثابت ہوا، لیکن ایک اور خطرہ بھی تھا جو حقیقی طور پر خواتین کو لاحق تھا۔ وہ کیا تھا؟ اسے آج کے دور میں دیکھیں تو وہ ذرا سا دلچسپ بھی تھا۔ وہ خطرہ خواتین مسافروں کو ریل کے سفر کے ابتدائی برسوں میں ٹنلز یعنی سرنگوں کا تھا۔ ٹھہریے، سرنگوں کا خطرہ؟ سرنگوں کے اندھیرے کا خوف نہیں تھا، اور نہ ہی یہ خطرہ خود ساختہ تھا، بلکہ حقیقی طور پر اندھیرے میں ان پر جھکنے والے اور بوسوں کی کوشش کرنے والے گھناؤنے مردوں کا خوف تھا۔ جی ہاں، جب ٹرین ٹنل یعنی سرنگ میں داخل ہوتی تو اوباش مردوں نے خواتین چن رکھی ہوتی تھیں کہ کس پر جھکنا ہے اور کسے کس طرح سے دبوچنا ہے۔ چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر بہت سی گائیڈ بکس نے خواتین کو مشورہ دیا کہ ٹنل میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہونٹوں کے درمیان پن لگا لیں۔ اس طرح خواتین سرنگیں آنے سے قبل اپنے ہونٹوں میں زیادہ تر چپکے سے پن رکھ لیتی تھیں، جس سے اوباش مردوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ ہے نا عجیب بات؟ ناظرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ جو ٹرینیں پرانی اور ناکارہ ہو جاتی ہیں ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ کیا انہیں پگھلا دیا جاتا ہے یا پھر انہیں ڈھال کر نئی بوگیاں بنائی جاتی ہوں گی؟ ٹھہریے، اس سب سے ہٹ کر نیو یارک سٹی میونسپل نے ان پرانی ٹرینوں کے لیے ایک اچھوتا کام کیا۔ 2001 اور 2010 کے درمیان نیو یارک سٹی میونسپل ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی نے پرانی ٹرینوں کو ٹھکانے لگانے کے بجائے انہیں مچھلیوں کے لیے نئے گھروں میں تبدیل کر کے $30 ملین کی بچت کی۔ جی ہاں، اس وقت 2580 سب وے کاروں کو مین ہٹن میں MTA کی ورکشاپس میں لے جایا گیا، صاف کیا گیا، بحری جہازوں پر لاد کر نیو جرسی، میری لینڈ اور جنوبی کیرولینا کے ساحل پر اتارا گیا، جہاں وہ مصنوعی چٹانیں بن گئی جو سمندری زندگی کے لیے نئے مسکن فراہم کرتی تھیں۔ لوگوں نے ڈالفن مچھلیوں اور سمندری کچھوؤں کو ان میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح پرانی ٹرینوں کو ٹھکانے لگانے کے مشکل کام سے بھی بچا گیا، پیسہ بھی بنایا گیا اور مچھلیوں کے لیے خوبصورت قیام گاہیں بھی بنا دی گئیں، جو سیاحوں کو اتنی بھائیں کہ اسے دیکھنے کی حسرت ہر سیاح کے دل میں موجزن ہے۔ ناظرین، ریل کا سفر جہاں جانی اور مالی لحاظ سے کافی محفوظ سمجھا جاتا ہے، وہیں حادثات کے علاوہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو چونکا دینے کو کافی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بڑی ٹرین ڈکیتی یعنی گریٹ ٹرین رابری کا بھی ہے۔ ان ڈکیتوں نے ٹرین سے رقم تو اڑا لی، لیکن خود اڑ کر بھی نہ اڑ سکے۔ برطانیہ کی سب سے مشہور مجرمانہ کارروائیوں میں سے ایک بڑی ٹرین ڈکیتی کا نام زیادہ معروف نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک زبردست ڈکیتی تھی۔ کیا یہ ایک شوقیہ ڈکیتی تھی یا پھر حقیقت میں ڈاکو رقم اڑانا چاہتے تھے؟ اس کا فیصلہ یہ سن کر آپ خود کیجئے کہ 8 اگست 1963 کو 15 آدمیوں کے ایک گینگ نے گلاسکو سے لندن جانے والی میل ٹرین پر حملہ کیا اور $2.6 ملین یعنی آج کے تقریباً $61 ملین لے گئے۔ گینگ نے ڈکیتی کی جگہ سے تقریباً 45 منٹ کی مسافت پر ایک فارم ہاؤس میں ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جی ہاں، صرف 45 منٹ کی دوری پر، جہاں ان لوگوں نے ڈکیتی کے فوراً بعد فارم ہاؤس میں جشن منایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ گروہ یکے بعد دیگرے تمام شواہد مٹاتے ہوئے فارم کو جلا دے گا اور نکل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پولیس جلدی ان تک پہنچ گئی اور وہ بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس نے فارم کو نوٹوں، بیئر کی بوتلوں اور مشہور مونوپولی سیٹ سے بھرا ہوا پایا تھا۔ ڈکیتی کی اتنی بڑی واردات کے بعد بھاگنے کے بجائے فوری جشن نے ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ عملی طور پر پورے گینگ کو، جن میں سے سبھی معروف مجرم تھے، بہت جلد پکڑ لیے گئے۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں ٹرین کے بڑے اور لمبے ٹریک موجود ہیں جن کی لمبائی کئی 100 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک ٹریک ان میں بہت ہی منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کا راز کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ دنیا میں مکمل طور پر سیدھے راستے کا سب سے طویل حصہ آسٹریلیا میں ہے۔ یہ ٹرانس آسٹریلین ریلوے کا حصہ ہے اور 478 کلومیٹر یعنی 297 میل تک نولر برل کے میدان کو عبور کرتا ہے، جس میں ذرا برابر بھی ٹیڑھا پن یا موڑ نہیں ہے۔
یہاں تک کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سابق خلاباز اینڈی تھامس کے مطابق یہ ایک بہت ہی باریک لکیر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے صحرا میں ایک بہت باریک پینسل سے لکیر کھینچ دی ہو۔ دراصل یہ ایک ترغیبی پروگرام کے حصے کے طور پر بنایا گیا تھا تاکہ دور دراز یعنی پرتھ اور مجموعی طور پر مغربی آسٹریلیا کے شہریوں کو آسٹریلیا کی نو تشکیل دولت مشترکہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے۔ ٹرانس آسٹریلین ریلوے انڈس پیسیفک لائن کا حصہ ہے، ایک ایسی سروس ہے جو سڈنی اور پرتھ کے درمیان چلتی ہے۔ شیڈولنگ کے لحاظ سے یک طرفہ سفر میں 65 سے 70 گھنٹے لگتے ہیں اور اسے دنیا کے عظیم ریلوے ٹریک یا سفر میں سے ایک کے طور پر بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے۔ سفری پیکج میں تمام کھانے شامل ہیں، علاوہ ازیں عمدہ شراب اور کاکٹیلز، سونے کے پرتعیش انتظامات اور آسٹریلیا کے کچھ انتہائی شاندار مناظر بھی اس سفر میں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ اور یہ سفر اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، بس آپ جانے والے بنیں۔